بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی ابی القاسم محمد ابن عبداللہ خاتم النبیین۔ ذرا تصور کریں، ایک انسان بازار سے ایک بہت ہی خوبصورت، چمکدار اور سرخ سیب خریدتا ہے۔ بالکل، اور ظاہری طور پر وہ بہت زبردست لگ رہا ہوتا ہے۔ جی ہاں، اور وہ انسان گھر آ کر بڑے شوق سے اسے کاٹتا ہے، لیکن اندر سے وہ پورا سیب گلا سڑا اور کالا نکلتا ہے۔ اوف، وہ مایوسی کا لمحہ، وہ دھوکہ کھانے کا احساس تو ہم سب نے ہی کبھی نہ کبھی محسوس کیا ہوگا۔ بالکل ایسا ہی ہے، لیکن ذرا سوچیں کہ اگر یہی اندرونی خرابی، یہی سڑاند صرف پھلوں تک محدود نہ ہو، کیا ہو اگر یہ خرابی انسان کے معالج کی میڈیکل ڈگری میں ہو، ملک کے تعلیمی نظام میں ہو، یا پھر کسی گھر کے سربراہ کی نیت میں ہو؟ واقعی یہ بہت گہری بات ہے۔ دراصل آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم تاریخ کے ایک ایسے تصور پر بات کرنے والے ہیں جسے ہم بہت سادہ اور عام سا سمجھتے ہیں۔ ہم نے روزمرہ زندگی میں ایک لفظ بہت سنا ہے، یعنی غش۔ صحیح، اور عام طور پہ جب بھی یہ لفظ کانوں میں پڑتا ہے تو ذہن میں فوراً دودھ میں پانی ملانے والے گوالے یا ترازو میں ڈنڈی مارنے والے دکاندار کا خیال آتا ہے۔ جی، لیکن ہمارے پاس موجود حوالوں، قرآن پاک کی آیات اور احادیث کے مطالعے سے پتہ چلتا ہے کہ یہ محض چند سکوں کی بے ایمانی کا نام نہیں ہے۔ یہ معاشرے کی بنیادیں ہلا دینے والا، انسانوں کا آپس میں اعتماد ختم کر دینے والا ایک انتہائی سنگین مسئلہ ہے۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ 1400 سال پرانا یہ تصور آج کے جدید دور کے ہر پہلو پر پوری طرح لاگو ہوتا ہے۔ بالکل، جب ہم اس کی گہرائی اور اس سے جڑے گناہوں کو دیکھتے ہیں تو بے اختیار دل سے نکلتا ہے استغفر اللہ، کیونکہ ہم اندازہ ہی نہیں کر پاتے کہ جدید دور کے انسان ہونے کے ناطے ہم روزانہ کتنی بار اس کا شکار ہو رہے ہیں۔ میں تو کہتی ہوں سب سے بڑا المیہ ہی یہی ہے کہ ہم نے اپنی سوچ کو بہت محدود کر لیا ہے۔ ہم یہ مان بیٹھے ہیں کہ غش صرف بازاروں اور منڈیوں کا مسئلہ ہے۔ تو پھر اصل حقیقت کیا ہے؟ خطرناک ذہنیت ہے جو انسان کے باطن یعنی اس کے دل سے جنم لیتی ہے اور پھر اس کے ہر عمل میں زہر کی طرح پھیلنے لگتی ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ اس لفظ کی اصل جڑ کیا ہے۔ جی، لغوی اعتبار سے یہ کیا معنی رکھتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم لسان العرب جیسی لغت کی کتابیں دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ یہ لفظ غشش سے نکلا ہے۔ اس کا بنیادی مطلب ہے گدلا یا ملاوٹ شدہ پانی۔ اچھا، گدلا پانی۔ جی ہاں، یعنی ایک ایسا پانی جو دیکھنے میں شاید پینے کے قابل لگے لیکن اس کی تہ میں گندگی چھپی ہو۔ عربی زبان میں اس لفظ کو سچی خیر خواہی، جسے نصاح کہتے ہیں، اس کی بالکل ضد قرار دیا گیا ہے۔ ٹھیک ہے، آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ لغوی مطلب تو گدلا پانی ہو گیا، لیکن عملی طور پر روزمرہ کے معاملات میں اس کا کیا مطلب ہے؟ ہم اسے کیسے پہچان سکتے ہیں؟ علامہ قرافی اور حافظ ابن حجر جیسے عظیم علماء نے جو اصطلاحی تعریف کی ہے وہ انسان کی آنکھیں کھول دیتی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ غش دراصل کسی چیز کا وہ عیب، وہ خامی چھپانے کا نام ہے جسے اگر خریدار دیکھ لے تو وہ سودا کبھی نہ کرے۔ یہ تو بہت جامع تعریف ہے۔ یہاں میرے ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ فرض کریں ہم آج کل کے دور میں آن لائن شاپنگ کرتے ہیں۔ جی، بہت عام سی بات ہے آج کل۔ ایک شخص اپنی پرانی گاڑی بیچنے کے لیے انٹرنیٹ پر اشتہار لگاتا ہے۔ وہ گاڑی کی صرف ان زاویوں سے تصویریں کھینچتا ہے جہاں سے وہ بالکل چمکتی ہوئی لگ رہی ہے، اور جس طرف دروازے پر بڑا سا ڈینٹ پڑا ہے اس کی تصویر ہی نہیں لگاتا۔ میں سمجھ رہی ہوں آپ کا اشارہ کس طرف ہے۔ تو اس نے زبان سے کوئی جھوٹ تو نہیں بولا کہ گاڑی میں ڈینٹ نہیں ہے، اس نے بس حقیقت کا ایک رخ دکھایا۔ تو کیا محض خامیوں کو چھپا لینا بھی غش کے زمرے میں آئے گا؟ یہ آج کے دور کی بہت زبردست مثال ہے، اور اس کا واضح جواب ہے جی ہاں، یہ 100% غش ہے۔ حقائق کو جان بوجھ پر چھپانا اور دھوکہ دہی، یہ دونوں ایک ہی چیز ہیں۔ واقعی؟ مطلب زبان سے جھوٹ بولنا ضروری نہیں؟ بالکل نہیں۔ آپ کی دی گئی مثال میں اس شخص کا عمل ہی اس کا جھوٹ ہے۔ امام مناوی نے بھی یہی اصول بیان کیا ہے کہ خراب چیز کو عمدہ چیز کے روپ میں پیش کرنا غش ہے۔ یہ تو ہمارے ارد گرد ہر وقت ہو رہا ہے۔ جی، اور نفسیاتی پہلو سے دیکھیں تو یہ لفظ قرآن کے ایک اور لفظ غل سے جڑا ہوا ہے۔ علماء سمجھاتے ہیں کہ غل کا مطلب کینہ اور حسد ہے۔ کوئی بھی انسان دوسرے کو تب تک دھوکہ نہیں دے سکتا جب تک اس کے دل میں خود غرضی یا کینہ نہ ہو۔ یہ بات واقعی بہت گہری ہے کہ غش محض ایک معاشی جرم نہیں بلکہ ایک روحانی اور قلبی بیماری ہے۔ لیکن اگر یہ دل کا معاملہ ہے تو سوال یہ ہے کہ دنیا کے معاملات میں ہم اس دھوکے کو ثابت کیسے کریں گے؟
یہ ایک اہم نقطہ ہے۔ تو کیا تاریخ میں یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہمیں کوئی ایسا واقعہ ملتا ہے جس نے اس چیز کو جانچنے کا کوئی بنیادی اصول دیا ہو؟ بالکل ملتا ہے، اور در حقیقت اسی واقعے نے اسلامی تاریخ میں دھوکہ دہی کے خلاف سب سے بڑا قانون طے کیا۔ یہ صحیح مسلم کی وہ مشہور زمانہ حدیث ہے جو اس پورے موضوع کی جان ہے۔ اچھا، وہ کون سا واقعہ ہے؟ ہوا کچھ یوں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ کے بازار سے گزر ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہاں گندم یعنی اناج کا ایک بہت بڑا ڈھیر دیکھا۔ وہ غلہ دیکھنے میں بہت شاندار اور بالکل خشک لگ رہا تھا۔ مطلب ظاہری طور پر کوئی خرابی نظر نہیں آ رہی تھی؟ جی، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے محض ظاہر پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ اپنا دست مبارک اس غلے کے ڈھیر کے اندر ڈال دیا، اور جب ہاتھ باہر نکالا تو اندر سے گندم گیلی نکلی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دکاندار سے پوچھا کہ اے غلہ کے مالک، یہ کیا ہے؟ تو اس دکاندار کا کیا جواب تھا؟ اس نے جواب دیا، یا رسول اللہ، اس پر بارش کا پانی پڑ گیا تھا۔ یہاں روکتے ہیں کیونکہ یہاں بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے۔ دکاندار کا جواب سنیں، اس نے یہ نہیں کہا کہ میں نے خود پانی ملایا ہے، اس نے بارش کا عذر دیا۔ بالکل، اس نے صورتحال کی سچائی بیان کی۔ یعنی اس نے بارش کے بارے میں کوئی جھوٹ نہیں بولا تھا، واقعی بارش ہوئی ہوگی۔ تو اگر وہ سچ بول رہا تھا تو پھر مسئلہ کیا تھا؟ آدھا سچ بھی تو سچ ہی ہوتا نا۔ دیکھیے، مسئلہ سچ بولنا نہیں تھا، مسئلہ سچ کو چھپانا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا عذر قبول نہیں کیا، بلکہ پوچھا کہ پھر تم نے اس گیلی گندم کو اوپر کیوں نہیں رکھا تاکہ لوگ اسے دیکھ سکیں۔ واہ، کیا زبردست منطق ہے۔ اور اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تاریخی جملہ ارشاد فرمایا، من غش فلیس منی، یعنی جس نے دھوکہ دیا وہ مجھ میں سے نہیں۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ آدھا سچ بولنا اور باقی حقائق چھپانا یہ کوئی سمارٹ بزنس نہیں، پورا دھوکہ ہے۔ واقعی آدھا سچ بھی پورا دھوکہ ہو سکتا ہے۔ یہ اصول تو آج کی مارکیٹنگ پہ پورا اترتا ہے۔ بالکل۔ ایک اور حدیث میں مسارات کا ذکر آتا ہے۔ یہ اس جانور کو کہتے ہیں جس کا دودھ جان بوجھ کر کئی دن تک نہ نکالا گیا ہو اور تھنوں کو باندھ دیا گیا ہو، تاکہ جب خریدار آئے تو سمجھے کہ یہ بہت زیادہ دودھ دینے والا جانور ہے۔ یہ تو سیدھا سیدھا فالس مارکیٹنگ ہے۔ خریدار کو ایک مصنوعی تصویر دکھائی جا رہی ہے۔ جی ہاں، اور یہ خالص دھوکہ ہے۔ آج کل بازاروں میں یہ چیزیں کتنی عام ہو چکی ہیں، استغفر اللہ۔ چاہے سبزی منڈی ہو یا الیکٹرانکس کی مارکیٹ، ہر جگہ ظاہری چمک کے پیچھے عیب چھپائے جا رہے ہیں۔ یہ تو ایک تلخ حقیقت ہے۔ اور کس طرح یہ منافع خوری ہمارے رزق سے برکت ختم کر دیتی ہے، استغفر اللہ۔ انسان کے پاس بینک بیلنس تو آ جاتا ہے، لیکن سکون چھن جاتا ہے۔ یہ برکت کے ختم ہونے والی بات تو واقعی ڈرا دینے والی ہے۔ تو اب تک ہم نے جو بات کی، ایسا لگ رہا ہے کہ غش کا تعلق صرف بازار یا پیسوں تک محدود ہے۔ جی، عام طور پر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ لیکن حوالوں سے پتہ چلتا ہے کہ بات بازار سے بہت آگے جاتی ہے۔ غش کا اطلاق معاشرے کے ہر شعبے، خاص طور پر قیادت، حکمرانی اور تعلیمی نظام پر بھی ہوتا ہے۔ یہ وہ پہلو ہے جسے ہم نے بالکل بھلا دیا ہے۔ حضرت مقل بن یسار رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ جو حاکم یا ذمہ دار اپنی رعایا کو دھوکہ دے اس پر جنت حرام ہے، اور محدثین فرماتے ہیں کہ اس میں دفتر کا باس اور گھر کا سربراہ بھی شامل ہے۔ رکیے، ایک گھر کا سربراہ یعنی ایک باپ بھی اپنے ہی بچوں کے ساتھ غش کر سکتا ہے؟ بالکل، اور بدقسمتی سے ہم ایسا کر رہے ہیں۔ علامہ ابن قیم فرماتے ہیں کہ جو باپ بچوں کی صحیح تربیت نہیں کرتا، صرف ان کی منمانی پوری کرتا ہے، وہ دراصل ان کے ساتھ بہت بڑا غش کر رہا ہے۔ یعنی محبت کے نام پر اخلاقی تربیت سے غفلت برتنا بھی دھوکہ ہے۔ چلیں تعلیم کی طرف چلتے ہیں۔ امتحانات میں نقل کو تو ہمارے ہاں بس ایک طالب علم کی شرارت سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء کے فتاوی اس پر بہت سخت ہیں۔ شیخ ابن باز اور شیخ ابن عثیمین سے پوچھا گیا کہ کیا کیمسٹری، ریاضی یا انگریزی جیسے دنیاوی مضامین میں نقل کرنا جائز ہے، تو جواب تھا بالکل حرام۔ لیکن کوئی کہہ سکتا ہے کہ ریاضی کے فارمولے میں نقل کرنے سے کسی کا کیا نقصان ہو رہا ہے؟ شیخ عثیمین نے یہی جواب دیا تھا کہ نقل کر کے پاس ہونے والا شخص دراصل ایک ایسی ڈگری حاصل کرتا ہے جس کا وہ اہل ہی نہیں ہوتا۔ یہ ایک پرچے کا نہیں، پوری قوم کے مستقبل کا سوال ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب ہے؟
اس کا سیدھا سا مطلب یہ ہے کہ امتحان میں نقل کرنا واقعی کوئی شرارت نہیں، بلکہ یہ معاشرے کی بنیادوں میں ایک ٹائم بام نصب کرنے کے مترادف ہے۔ بالکل درست۔ ذرا تصور کریں، ایک شخص چیٹنگ کر کے میڈیکل یا انجینئرنگ کی ڈگری لیتا ہے۔ وہ نااہل ڈاکٹر مریضوں کی جان لے گا، اور وہ نااہل انجینئر جو پل بنائے گا وہ گر سکتا ہے۔ تعلیم اور ڈگریوں کے معاملے میں ہونے والی اس سنگین خیانت کے نتائج پر واقعی دل روتا ہے۔ استغفر اللہ۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ اسلام میں حقائق چھپانے کو اتنی سختی سے روکا گیا ہے۔ یہ اصول کتنے سخت ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا کہ تاریخ میں ہمارے اسلاف نے اس پر عملی طور پر کیسے عمل کیا۔ جب میں ان حوالوں کا مطالعہ کر رہا تھا تو مجھے وہ کہانیاں تقریباً ناقابل یقین لگ رہی تھیں، جیسے حضرت واصلہ بن اسقا رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ وہ واقعی ایک شاندار واقعہ ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نے 300 درہم میں ایک اونٹنی خریدی۔ بظاہر سودا مکمل ہو چکا تھا، لیکن حضرت واصلہ تیزی سے اس خریدار کے پیچھے بھاگے اور جا کر بتایا کہ اس اونٹنی کے پاؤں میں نقص ہے، یہ راستے میں دھوکہ دے جائے گی۔ یہ مداخلت کتنی غیر معمولی ہے۔ ان کا اپنا کوئی معاشی نقصان نہیں ہو رہا تھا، اور خریدار بھی ایک اجنبی شخص تھا، لیکن وہ ایک انجان انسان کو نقصان سے بچانے کے لیے اس کے پیچھے بھاگے۔ یہی تو ان کا اعلیٰ ظرف تھا۔ بیچنے والے کو 100 درہم واپس کرنے پڑے۔ جب اس نے کہا کہ آپ نے میرا سودا خراب کر دیا، تو حضرت واصلہ نے جواب دیا کہ ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کا وعدہ کیا ہے۔ کیا بات ہے! اور اس سے بھی بڑھ کر فضیل بن ایاز رحمہ اللہ کے بیٹے کا واقعہ ہے۔ وہ 1 دینار کو کپڑے سے رگڑ کر صاف کر رہے تھے تاکہ اس پر لگی مٹی اس کے وزن میں ناجائز اضافہ نہ کرے۔ فضیل نے کہا، بیٹا تمہارا یہ عمل 22 حج اور عمروں سے افضل ہے۔ واہ! آج کے دور میں جہاں لوگ بڑی سے بڑی خرابی چھپا لیتے ہیں، وہاں ایک سونے کے سکے کو محض اس لیے صاف کرنا تاکہ وزن نہ بڑھے، دیانتداری کی ایک ناقابل یقین سطح ہے۔ بالکل، اور ابن سیرین کا واقعہ بھی ایسا ہی ہے۔ انہوں نے ایک بکری بیچی اور خریدار کو خاص طور پر بتایا کہ یہ چارے کو اپنے پاؤں سے الٹ دیتی ہے۔ یہ تو ایک انتہائی چھوٹا سا عیب تھا جسے شاید کوئی خامی مانتا بھی نہ ہو۔ جی، لیکن ان کے نزدیک اسے چھپانا بھی غش تھا۔ آج کل کے مسلمان تاجر اسلاف کے اس شاندار معیار سے کتنا دور جا چکے ہیں، استغفر اللہ۔ یہ سب واقعات سن کر دماغ میں ایک ہی سوال آتا ہے کہ آخر اس بیماری کو روکا کیسے جائے؟ اتنے قوانین سے بھی تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ان تمام باتوں کا نچوڑ ہمیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ اور دودھ میں پانی والے مشہور واقعے میں ملتا ہے۔ جی بالکل، تاریخ دمشق کا وہ واقعہ کہ حضرت عمر رات کے وقت گشت کر رہے تھے اور انہوں نے گھر سے آواز سنی جہاں ایک ماں اپنی بیٹی سے کہہ رہی تھی کہ دودھ میں پانی ملا دو، اور بیٹی نے کیا خوبصورت جواب دیا کہ امیر المومنین نے اس سے منع کیا ہے۔ ماں نے کہا کہ ملا دو، عمر تمہیں اس وقت نہیں دیکھ رہا۔ اور پھر بیٹی کا وہ تاریخی جواب کہ اگر خلوت یا تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں تو ایسا نہیں ہو سکتا، اگر عمر نہیں دیکھ رہا تو عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ! یہ بات سیدھی دل پر لگتی ہے۔ اس واقعے کی گہرائی دراصل مراقبہ ہے، یعنی یہ احساس کہ اللہ دیکھ رہا ہے۔ اگر یہ احساس نہ ہو تو کوئی قانون، کوئی کیمرہ انسان کو غش سے نہیں روک سکتا۔ واقعی تنہائی اور خلوت میں ہم انسانوں سے جو کمزوریاں اور غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، ان پر بس یہی کہا جا سکتا ہے، استغفر اللہ۔ بالکل۔ تو گفتگو کو سمیٹتے ہوئے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ آج کے دور میں اس بیماری کی وجوہات کیا ہیں اور اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ غش کے اسباب میں ایمان کی کمزوری، دنیا کی حوث اور آخرت کو بھول جانا سب سے نمایاں ہیں، اور نقصانات میں برکت کا ختم ہونا اور معاشرے میں عدم اعتماد شامل ہے۔ عدم اعتماد تو واقعی ایک نفسیاتی بوجھ بن گیا ہے آج کل۔ جی، اور حافظ ابن حجر کہتے ہیں کہ تاجروں کے دھوکے کی وجہ سے دشمن مسلمانوں پر مسلط ہو جاتے ہیں، اور اس سب سے بڑا روحانی نقصان یہ ہے کہ حرام کمائی کی وجہ سے انسان کی دعائیں آسمان تک نہیں پہنچتی اور رد کر دی جاتی ہیں، استغفر اللہ۔ تو اس کا حل یہی ہے نا کہ حلال پر قناعت کی جائے اور نیک صحبت اختیار کی جائے۔ جی بالکل، یہی واحد راستہ ہے۔ بہت خوب۔ تو ہم نے گیلی گندم کے ڈھیر سے بات شروع کی تھی، امتحانات میں نقل، حکمرانوں کی ذمہ داری اور دینار صاف کرنے تک آ گئے۔ یہ سب ایک ہی زنجیر کی کڑیاں ہیں جو معاشرے کے بھروسے کو جوڑتی ہیں، توڑتی ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے بہت عمدہ خلاصہ بیان کیا۔
اور جاتے جاتے میرے ذہن میں ایک خیال آ رہا ہے جو میں سننے والوں کے لیے چھوڑ کر جانا چاہتا ہوں۔ ذرائع میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ غش کا تعلق حق کو چھپانے سے ہے۔ آج کے اس ڈیجیٹل دور میں جہاں ہم سوشل میڈیا پر فلٹرز لگا کر اپنی زندگی کا صرف ایک چمکدار اور جعلی حصہ دنیا کو دکھاتے ہیں اور اندر کی خامیوں کو چھپاتے ہیں، تو کیا انجانے میں ہم بھی اپنی روزمرہ کی آن لائن زندگیوں میں اسی غش اور دھوکے کے مرتکب تو نہیں ہو رہے؟ کیا ہم خود کو وہ شخص بنا کر پیش نہیں کر رہے جو ہم ہیں ہی نہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس پر ہم سب کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔